بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے لیے احکام کیا ہیں؟ یعنی قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جانور کی صحت کیسی ہونی چاہیے؟ جانور کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ گوشت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے صحیح جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو، قربانی اسلام میں ایک اہم مذہبی فریضہ ہے جسے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں کیا جاتا ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ اب نمبر 1 پر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہ انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی سب سے عزیز شے کو بھی۔ نمبر 2، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ نصاب کا مطلب ہے وہ مسلمان جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال و دولت ہو۔ نمبر 3، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری یا بکرے کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ گائے یا بیل کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ نمبر 4، جانور کی صحت کیسی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ بیمار، لنگڑا، کانا یا کمزور جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، جانور کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے اور خون نکلنے تک انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، گوشت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ 1 حصہ خود کے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ مشترکہ قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ بڑے جانور گائے، اونٹ میں 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں اور شریک کی نیت اور شرکت صحیح ہونی چاہیے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد 3 دن یعنی 10 سے 13 ذو الحجہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اجتماعی قربانی بھی کی جا سکتی ہے کیا؟ جی ہاں، آج کل اجتماعی قربانی کا رواج بھی عام ہو چکا ہے، جس میں لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں تاکہ آسانی اور سہولت سے اس فریضے کو انجام دے سکیں۔ اجتماعی قربانی میں بھی وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو انفرادی قربانی میں ہیں۔ دوستو، قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کرتی ہے اور ہمیں قربانی کے حقیقی معنی اور مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں اس عبادت کو اخلاص اور صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔